دھرنوں پہ پورا کراچی گواہ ہے، یہ تاریخ میں بات کہ ایسے دھرنوں پہ حملہ کیا گیا ہے کہ جن دھرنوں کی وجہ سے کسی املاک کا، کسی جان کا، کسی چیز کا کبھی نقصان نہیں۔ پرانے ترین دھرنے پاکستان کی تاریخ میں جاری تھے، جن پر سندھ پولیس نے ماشاءاللہ دھاوا بولا، بہادر پولیس سندھ اور کراچی کی بہادر پولیس دھاوا بولا۔ عورتوں، بچوں، مردوں، بہرحال عورتوں بچوں کا ان کے لیے تو سب برابر ہے۔ یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کی کارستانیاں، نہ ان کے سامنے بوڑھوں کی اہمیت ہے، نہ بچوں کی، نہ عورتوں کی، خواتین، کچھ نہیں ان کے سامنے کچھ۔ دھاوے بولے، مارا پیٹا، شیلنگ کی، سامان اٹھا کے پھینکے، وہ ساری ویڈیوز آپ کے پاس خود بھی آ رہی ہوں گی جو کچھ ہو رہا تھا شہر میں صبح ہوا، اور بڑے فخر کے ساتھ فتح کا اعلان کیا گیا کہ ہم نے ساری سڑکیں کھلوا دی۔ ان کو نشان حیدر دینا چاہیے، بہادری کے تمغے دینا چاہیے۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنے نہتے لوگوں پہ عباس ٹاؤن میں جو تم نے کیا ہے وہ لکھا جائے۔ IRC، انچولی، گلستان جوہر، رضویہ چورنگی، کون سی جگہ ایسی سرجانی جہاں تم نے یہ مار پٹائی کا بازار گرم نہیں کیا، اور ایک دو جگہ کی تیاری تم کر رہے ہو، تو سنو، باشگاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ دھرنے جاری رہیں گے جب تک پارا چنار کا دھرنا نہیں ہٹے گا۔ دھرنے جاری رہیں، سارے مومنین سن لو۔ اب ہم نے سر سے کفن باندھ دیا، تم نے ہمارا بھی صبر دیکھا تھا نا، اب تم دوسرا حربہ استعمال کرو۔ ابھی بھی جو تم نے کیا ایک دہشت گرد گروہ کی فرمائش پر، بینڈ اور کالعدم تنظیموں کی فرمائش پر کی۔ تم ہمیں یہی تھریٹ دے رہے تھے کہ وہ نکلنے والے، وہ نکلنے والے، وہ یہ کرنے والے ہیں۔ تم 3 دن سے ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، تم نے اس پر عمل کیا۔ اب تم سے کہہ رہے ہیں چھوڑو ان دہشت گرد، آئے خود کچھ بمبار لے کر آئے، حملے کرنے آئے۔ میں اپنی پوری قوم سے کہہ رہا ہوں کہ دھرنے پھر منظم ہو کرو، اور جہاں بھی دھرنے دیتے ہو تشدد سے دبانا چاہتے ہو، آؤ مارو، آؤ چلاؤ گولیاں۔ اور پورے سندھ میں اعلان کر رہا ہوں، کراچی سے لے کے اوبارو تک اعلان کر رہا ہوں، اپنے مولائیوں سے کہہ رہا ہوں نکلو اور دھرنے دو، حیدرآباد سے اوبارو تک نکلو، سب دھرنے دو اپنے گھروں۔ یہ میری بات ابھی پہنچ جائے گی پورے سندھ۔ ہم اتنے دنوں سے صبر و تحمل سے بیٹھے ہوئے، پران ترین دھرنوں کے خلاف تم نے ساری کارروائیاں کی، اب چھوڑو اپنے دہشت گردوں کو جن کو تم نے پالا، جن کا تم سرپرست، جو تمہارے دور میں ہی بنائے گئے تھے، ان کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اگر ہم اس طرح ڈرنے والے ہوتے تو جی نہیں رہے ہوتے، آج ہمارا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا۔ چھوڑ دو ان دہشت گردوں، ہم مرنا بھی جانتے لیکن ہمارا خون کیا کرتا ہے پھر وہ بھی تم جانتے، کہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے یزیدیت۔ پورے پاکستان کی قوم گواہ ہے نا، 22 کروڑ لوگ گواہ ہے نا کہ انہوں نے پورم لوگوں پہ، نہتے لوگوں پہ حملہ کیا ہے، ان بچوں کو، بوڑھوں کو مارا ہے، ان پہ شیلنگ کی، تشدد کیا، گرفتاریاں کر کے لے IRC سے اور یا دوسرے مقامات سے، ابھی ہمیں معلوم بھی نہیں کتنے گرفتار ہوئے ہیں، پکڑ پکڑ کے لے آؤ، ہم بیٹھے ہوئے، آؤ کرو ہمارے ساتھ جو کرنا ہے، آؤ لے آؤ اپنی فورس، کچل ڈالو، ہم ختم کر دو 5 کروڑ، تمہیں سکون مل جائے گا، تمہیں چین مل جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم ہم تمہارے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ پورے پاکستان کے مومنین کو کہہ رہا ہوں، مر جانا، کٹ جانا، ان کے سامنے جھکنا نہیں۔ ہماری تاریخ نہیں ہے کہ ہم جھکیں، جب تک پارا چنار کا دھرنا جاری رہے، پورے پاکستان میں دھرنے جاری رہیں گے۔ آؤ مارو مجھے، قتل کر دو مجھے، جو میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہو کرو، میں نہیں ہٹنے والا اپنی جگہ سے، میں اپنی زبان سے بھی نہیں ہٹنے والا۔ اب تمہیں پتہ چلے کہ مظلومیت کی طاقت کیا ہو۔ 8واں دن ہے، 8واں دن ہے۔ ہماری محبت کی آواز کو، ہماری ایک نرم آواز کو تم ہماری کمزوری سمجھ رہے ہو۔ ہم 1 ہفتہ ہو گیا ہم تم سے کہہ رہے کہ ہم جھگڑا نہیں، فساد نہیں چاہتے، تم یہ سمجھے کہ ہمارے پاس ہم دب گئے، ہم ڈر گئے، ہم کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط، ہم بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتوان ہیں، ہمارا عقیدہ بہت مضبوط، ہم کربلا والے ہیں، یاد رکھیں ہم کربلا بنا دیں گے۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو جبر و تشدد کے ذریعے سے تم ہمیں جھکا لو گے، ممکن نہیں۔ آؤ ابھی آزماؤ، تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون۔ لہٰذا میں اپنی پوری میڈیا برادری سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا ہے میرا میسج ویسے جانا چاہیے۔ ہم پورم، اب بھی پورم نے، اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکلو پورم دھرنے دینا ہے، اس وقت تک ہم پورم نے، جب تک ہماری جان میں جان۔ یہاں ساری برادریوں کے لوگ آ کے ہم سے تعاون کر رہے ہیں، ہم سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں۔ آپ بھی کینچلی بدل کے، کھال بدل کے رات کو یہاں پر آئے اور پھر وہاں جا کے پروپیگنڈا کرتے ہو ہمارے خلاف، تمہارے آدمی دھرنوں میں جا کے کہ تمہارے بڑوں نے ہم سے بات کر لی، بڑوں نے ہم سے بات کر لی۔ یہ سب پروپیگنڈا تمہارے میں نے اس وقت زائل کر، میرا ایک بچہ قوم کا سن، ایک بچہ سن لے کہ ہم بیٹھے ہیں، دھرنے جاری رہیں گے، دھرنا جاری۔ آپ میں سے یہ میں نے لائحہ عمل دے دیا، پورے پاکستان کو دیا ہے، پورے صوبے سندھ کو دیا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کریں۔ بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ عباس ٹاؤن، انچولی، IRC، رضویہ، سرجانی اور وہ گولی مار کا ایک اور علاقہ ہے، پاور ہاؤس، نارتھ کراچی کا پاور ہاؤس، یونیورسٹی روڈ، ہر جگہ جتنے 10 دھرنے، 10 جگہ پہ دھرنے دیں تھے، زیادہ جگہ پہ
لیکن جہاں تعداد کم تھی ان کو سمیٹ کے دوسری جگہ پہ لایا گیا, اس کی جو اسی جگہ پہ لایا گیا تھا. 10 یا 11 مقامات پر تھے. گرفتاریوں کا مجھے بھی کچھ نہیں پتا, گاڑیاں بھر کے لیے IRC سے گرفتاری ہوئی ہیں, چوری سے ہوئی ہیں, پاس ٹاؤن سے ہوئی, لیکن ابھی تعداد میں آئی نہیں. میں تو ظاہر ہے کہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں, جیسے یہ حالات خراب ہوئے ہیں میں تو یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بھی کہا جائے کہ جس کو کہیں راستہ نہیں ملا نمائش آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, اس دھرنے میں آ جاؤ. لیکن اب دھرنا نہیں ختم ہوتا, اب بھول جاؤ. ہاں ان کو نئے سال کی خوشیاں منانی, رات کو ان کی شرابوں کی محفلیں چلنی, رات بھر شہر میں فائرنگ ہوگی, وہ یہ چاہتے ہیں, اس سے یہ خوش ہیں. رات بھر سڑکیں بند ہوگی, رات بھر فائرنگ ہوگی, ہوٹلوں میں ڈانس پارٹیاں ہوں گی, تو ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے نا ان کا عیش و عشرت. آ جاؤ 3 بجے نہیں, ابھی آپریشن کر دو, ہم بیٹھے ہوئے نا, کہہ دیا نا ہم نے. 3 بجے کیا کرتے ہو, انتظار کیا کر رہے ہو 3 بجے کا, آؤ. دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی, آپ نے بڑی اچھی بات کی. کوئی شہر ایسا نہیں ہے پشاور سے KPK کی حکومت کو ہم کب سے رگڑا دے رہے ہیں یہاں پہ. سوال یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر ان باتوں کو جانتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت, سندھ کی حکومت ہو, بلوچستان کی حکومت ہو یا KPK کی حکومت ہو, سامنے چہرے اور ہیں نا. پنجاب مرکزی حکومت کیوں نہیں کرتی, کہ اب مرکزی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے پارا چنار کا مسئلہ حل کرنا, مرکز میں نہیں آتا, نہیں کرے بھاڑ میں گئی. کل بھی رات کو بھی میں نے کہا بھاڑ میں گئی KPK کی حکومت. کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے پارا چنار, مرکز کی ذمہ داری نہیں ہے, محسن نقوی وزیر داخلہ نہیں ہے, اور نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوں گے. ابھی جب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب اعلان کریں وہ بھی ہو سکے, کیونکہ انہوں نے اب یہ جو حرکت کی ہے نا, یہ حرکت بہت خطرناک. یہ جو انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہمارے بچوں عورتوں پہ, وہ بھی پرم دہشت گرد تمہارے قابو میں نہیں آتے. اصل مسئلے کو حل نہیں کرتے ہو تم, ہم پر چڑھائی کرتے ہو, ہم پہ دوڑتے ہو, اور ہمیں آ کے تھریٹ کرتے ہو کہ دہشت گرد نکلنے دو دہشت. ہم پہلے بھی ہمارے خون کی ہولی کھیلی گئی, ایک ہی بار ہم سر پہ کفن باندھ کے آ جائے, آؤ مارو. ایسے نہیں ہوتا ہے کسی قوم کے ساتھ, یہ ناانصافی کوئی برداشت نہیں کرے گا. جب یہ پوزیشن میں تھے یہ کیا کرتے تھے, ہم تو پورا ہم نے بیٹھے, انہوں نے آگے لگا دی تھی پورے ملک, تباہی پھیلا دی تھی پورے ملک میں. جتنی حکمران پارٹیاں انہوں نے اسی کراچی کو جلا کے راکھ کر دیا تھا جب ان کی قائد کی شہادت ہوئی تھی پنڈی میں, اسی پورے سندھ کو کراچی سے ابارہ تک اکھاڑ کے پھینک دیا تھا ریلوے لائنوں سمیت. اپنی تاریخ بھول جاتے ہو, اور ہم پورا ہم نے کچھ نہیں کیا, یہی ہمارا قصور ہے. اگر ہم بھی دوسروں کی طرح جنہوں نے ساری بربادیاں کی دھرنوں میں وہ کرتے, تم فوراً مذاکرات میں بیٹھو کہتے ہاں ساری باتیں مان. ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے امن و امان کو قائم رکھا ہوا ہے, یہ ہمارا جرم بن گیا. جو تم پر ڈنڈا لے کے دوڑے اس کی بات 1 منٹ میں مانتے ہو تم, ایسے نہیں چلے گا. جی بیٹا ابھی تو حالات ابھی یہ ہوئے ہیں نا, ابھی میں نے آپ کے سامنے اعلان کر دیا پورے پاکستان سندھ کا بھی انشاءاللہ سب دھرنے بحال ہوئے. اچھی بات. ابھی دیکھیں یہ ابھی میسج آیا, ٹھیک ہے چھوڑ دیا, ہمارا بھی اگلا مطالبہ تھا کہ ان کو چھوڑا جائے, لیکن دھرنا حرف آخر, دھرنا جاری رہے. جب تک پارا چنار کا دھرنا ہے یہ دھرنا جاری. اب بھی پورم نے, اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکلو پورم دھرنے دینا ہے, اس وقت تک ہم پورم نے, جب تک ہماری جان میں جان. یہاں ساری برادریوں کے لوگ آ کے ہم سے تعاون کر رہے ہیں, ہم سے اظہار ہمدردی کریں. آپ بھی کینچلی بدل کے, کھال بدل کے رات کو یہاں پر آئے اور پھر وہاں جا کے پروپیگنڈا کرتے ہو ہمارے خلاف, تمہارے آدمی دھرنوں میں جا کے کہ تمہارے بڑوں نے ہم سے بات کر لی, بڑوں نے ہم سے بات کر لی. یہ سب پروپیگنڈا تمہارے میں نے اس وقت زائل کر. میرا ایک بچہ قوم کا